ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کچھ سامان لانے کے لیے بازار بھیجا۔ اس کا بیٹا جب بازار میں پہنچا، گلی سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والضحیٰ کے چہرے پر پڑ گئی۔ یہودی کے بیٹے کی آنکھیں جم گئیں حضور کے چہرہ انور پر۔ جب اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے لگا اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ بازار سے کیا لینے آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر گئے۔ ادھر باپ پریشان ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ رات گئی جب بیٹا گھر لوٹا تو باپ نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ تو بیٹے نے کہا میں خود نہیں جانتا کہ میں کہاں رہ گیا تھا۔ باپ نے غصے سے کہا میں نے تمہیں سامان لانے بھیجا ہے، سامان کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش آپ کے پاس آنکھیں ہوتی تو میں آپ کو دکھا سکتا کہ میں کیا خرید لایا ہوں۔ اکلوتا بیٹا جان کر باپ خاموش ہو گیا۔ اب یہودی کے بیٹے کی عادت بن گئی تھی، وہ ہر روز نکل جاتا حضور کی بارگاہ میں، پیچھے جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا۔ یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ بستر مرگ پہ آ گیا۔ یہودی بہت پریشان ہو گیا کہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لاغر ہو گیا ہے، قریب ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور لب پر صرف ایک ہی نام ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی کو اور کچھ نہیں سوچا، وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، حالانکہ میں آپ پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن کیا کروں، میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے، آپ پر دل ہار بیٹھا ہے، خدا کے لیے ایک بار اس کو آ کر دیکھ لیجئے، شاید کہ اس کی جان نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا علی، عمر، ابو بکر، بلال، اٹھو، اپنے عاشق سے ملنے چلتے ہیں، اس کو اپنا دیدار کرواتے ہیں اور اس کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا دست شفقت رکھا۔ ہاتھ پکڑ طبیبا، مرض نہ پوچھنا، ارک پلا، مینوں کچھ بھی نہیں، نہ کر برباد دوائیاں نوں، نہ ٹیکے لا، مینوں کچھ بھی نہیں، میں تے عشق دے وچ بیمار پیا، نہ شور مچا، مینوں کچھ بھی نہیں، جے پوچھدا اے مرض میری، مینوں یار ملا، ہور کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھ رکھا تو بے جان جسم میں جیسے جان سی آ گئی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، حضور کے چہرہ انور پر نظر پڑی، جیسے پھر سے زندگی مل گئی ہو۔ حضور نے فرمایا اب آنکھ کھل گئی ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ یہودی کا بیٹا یہودی کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ کہنے لگا اب میری طرف کیا دیکھتا ہے، جیسے محمد عربی کہتے ہیں ویسے کر لو۔ یہودی کا بیٹا کہنے لگا حضور میرے نام اعمال میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر ایمان لے آ، تو میرا ہو جا، جنت تیری ہو جائے گی، تمہیں جنت تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اب اس نے کلمہ پڑھا ہی تھا کہ روح پرواز کر گئے۔ اسی کے ساتھ باپ رونے لگا اور کہنے لگا اے محمد، گو کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اب یہ آپ پر ایمان لا چکا ہے، لہٰذا یہ آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ اسے لے جا سکتے ہیں، اپنے مطابق اسے دفن کیجئے۔ حضور نے اپنے کاشان مبارک سے اسے اٹھایا۔ صحابہ کرام کو فرمایا ابو بکر، صدیق، عمر، بلال، عثمان، جنازے کو اٹھاؤ، اب چلتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت پیچھے چل رہی ہے، حضور آگے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کھودی گئی، حضور خود قبرستان تشریف لے گئے۔ حضور نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور کافی دیر تک قبر کے اندر کھڑے رہے۔ حضور کا چہرہ انور زرد ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم کرتے ہم اس کو قبر میں خود اتار دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا، اس لیے مجھے خود قبر میں آنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حور ملائکہ کا اتنا رش تھا اس کی قبر کے اندر کہ مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، مجھے پاؤں کی انگلیوں کے بل چلنا پڑا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ملائکہ کے پاؤں پہ میرا پاؤں آ جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور یہی فرما رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے صدقے اس شخص کو بخش دیا، الحمدللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔